آج کل ایک مسئلہ میں بعض علماء کو بھی مغالطے کا شکار دیکھا۔ کالا جھنڈا، کالے کپڑے، مکان پر علم لگانا، اس کے بارے میں بعض لوگ سوالات کرتے ہیں، اور بعض اوقات کچھ علماء اہل سنت کے وہ بھی اس میں وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس طرح کوئی حرج نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی توفیق سے میں اپنی تحقیق اس مسئلے پر پیش کرتا ہوں۔ تحقیق یہ ہے کہ مشابہت اختیار کرنے والا وہ انہی کا ساتھی گنا جاتا ہے جس کی مشابہت کرے۔ چنانچہ اگر کوئی انسان وہ اہل کفر کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے بتوں کو سجدہ کرتا ہے جبکہ اسے کوئی شرعی عذر مجبوری نہیں، تو یقیناً وہ کافر ہو گیا مشابہت کے ساتھ۔ اسی طرح غیر مسلم انہیں اسلام کی دعوت دی گئی، تو ان میں کچھ لوگ مسجد میں اگر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو یہ مسلمانوں سے مشابہت، ان کا اسلام مانا جائے گا۔ یہ حدیث من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ یہ حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع ثابت ہے، نبی پاک کا فرمان ثابت ہے۔ یہ مسند احمد بن حنبل صفحہ 164 جلد 3، سنن ابو داود، یہ حدیث کا نمبر بتا دوں، سنن ابو داود کی حدیث کا نمبر ہے 4031، مسند بزار، معجم اوسط وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے من کثر سواد قوم وهو منہم، جو کسی قوم کی تعداد بڑھائے وہ انہی سے گنا جائے گا۔ اب ہمارے معاشرے میں جب لوگ دیکھتے ہیں اتنے مکانوں پر علم کھڑا ہے، کالا جھنڈا ہے، تو لوگ ان کو شیعہ گنتے ہیں، شیعہ بھی ان کو اپنا سمجھتے ہیں۔ یہ وہ اعلام الموقعین میں لکھا نا ابن قیم نے کہ ظاہر میں موافقت، ظاہر عادات میں موافقت یہ ذریعہ بن جاتی ہے نیت میں بھی موافقت کا۔ ظاہر میں موافقت ذریعہ بن جاتی ہے نیت اور باطن میں موافقت کا۔ چنانچہ فرماتے التشبہ فی الحدیث ظاہر، ظاہر کاموں میں مشابہت اختیار کرنا، ذریعۃ الی الموافقۃ فی القصد والعمل، معاملے ارادے اور عمل میں موافقت کی طرف بن جاتا ہے، یعنی جس طرح کام کرے گا جن کے مشابہ وہ انہی سے گنا جائے۔ پھر دیکھیں ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو اپنے آپ کو قادیانی کہلاتے کاغذوں میں، ویسے ہی ہم پکے مسلمان ہیں، لکھا دیتے ہیں قادیانی بعد مغربی ممالک سے فوائد اٹھانے کے لیے، لیکن نتیجتاً وہ قادیانی ہو گئے ان کے پھر بیانات سن کر، اور انہی کی طرف چل گئے۔ دوسری حدیث جو میں نے ذکر کی من کثر سواد قوم فهو منہم، جو کسی قوم کی جماعت میں اضافہ کرے وہ انہی سے، یہ سنن ابو داود شریف اور بہت سی اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک اور حدیث ہے ترمذی شریف وغیرہ کی، لیس منا من تشبہ بغیرنا، جو دوسروں کی مشابہت اختیار کرے وہ ہمارا نہیں، جو دوسروں کی مشابہت اختیار کرے وہ ہمارا نہیں۔ یاد رہے کہ اس پر بہت سے دلائل دیے جا سکتے ہیں، میں صرف 2 آیتیں قرآن پاک کی اب پیش کر کے بات ختم کروں۔ قرآن پاک پہلا پارہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 104 فرمایا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، صحابہ کو فرمایا رائنا نہ کہو، انظر نہ کہو۔ بھئی رائنا یہودی کہتے تھے، منافق کہتے تھے برے ارادے پر، اہل اسلام تو نہیں کہتے تھے، لیکن چونکہ مشابہت بن رہی تھی، ظاہر عمل میں مشابہت بن رہی تھی، نیت الگ الگ،
ظاہر عمل میں مشابہت بن رہی تھی تو اللہ پاک نے روک دیا۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے، یہ سورہ ہود کی 113 آیت ہے، اس میں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف مائل نہ ہو جانا ورنہ آگ کا عذاب ہوگا۔ میں نے یہ دو آیتیں اور جو حدیثیں پیش کیں، اس میں اصل پیغام میں اپنے علماء کو دینا چاہتا ہوں، جو صرف یہ کالا لباس تو جی حرام نہیں ہے، اللہ کے بندو مشابہت کی وجہ سے جب بندہ گنا ان میں سے جائے گا، اس وجہ سے منع ہو جائے گا، جب جس وقت پہننے سے ان کی مشابہت بنے، اس کے بغیر منع نہیں۔ اسی طرح کالا جھنڈا، یہ تو امام مہدی کے ساتھیوں کی نشانی ہے، یہ تو جو بنو عباس کی نشانی ہے، تو اصل کالا جھنڈا منع نہیں، لیکن جب مشابہت بن رہی ان کے ساتھ، اس وجہ سے منع ہے۔ اس طرح علم لگانا، پنجہ لگانا گھر بھر۔ اور پھر ایک مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کالا لباس، کالے جھنڈے اور علم ماتم کے طور پر اہل بیت کے گھروں پر نہیں لگائے گئے۔ صدیوں کے بعد یہ رواج شروع ہوا، تو ظاہر بات ہے کہ اب جو لوگ ہیں ان کو اہل بیت سے حضرت زین العابدین، امام باقر اور امام جعفر صادق سے زیادہ غم تو نہیں، ظاہر ہے کہ جن کے گھر کا معاملہ تھا انہیں زیادہ صدمہ تھا نا، یہ تو مدتوں بعد آئے اور بس ریس پری سی ایک تصور بنا لیا کہ یہ اہل بیت کی محبت کی علامت ہے، اس سے زیادہ اس کی حقیقت کچھ نہیں، تو چونکہ ان کی مشابہت بنتی ہے اس وجہ سے اس سے بچنا ضروری ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔